بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غرور سے نیک نیتی تک، ایک سبق آموز داستان۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت قصبے میں رفیق نام کا نوجوان رہتا تھا۔ رفیق کے والد ایک معتبر تاجر تھے۔ ان کے پاس کچھ زمینیں اور تجارت کا سامان تھا، لیکن رفیق کے دل میں ہمیشہ غرور اور تکبر رہتا تھا۔ وہ لوگوں کو ان کے لباس، حالت یا مال و دولت سے پرکھتا اور دوسروں کو کمتر سمجھتا۔ رفیق کے دوست بھی اسی طرح کے بلند ظرف اور مالدار لوگ تھے۔ ان کی شامیں کھیل کود، شکار اور مہنگے دسترخوانوں پر گزرتی۔ قصبے کے ایک کنارے میں نجمہ نام کی ایک یتیم لڑکی رہتی تھی۔ نجمہ اپنے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ نجمہ ایک چھوٹی سی دکان میں کام کرتی تھی، جس سے اس کا اور اس کے بہن بھائیوں کا گزارا ہوتا۔ مشکل حالات کے باوجود اس کے دل میں صبر اور اللہ پر ایمان گہرا تھا۔ وہ ہر پریشانی میں سجدے میں گر جاتی اور رب سے مدد مانگتی۔ اس کے لیے سکون دنیاوی دولت میں نہیں، بلکہ نماز اور اللہ کی یاد میں تھا۔ ایک دن شہر میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ نجمہ کام سے واپس جا رہی تھی اور اپنے آپ کو ایک پرانی چھتری سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک گھوڑے پر سوار شخص کی گاڑی تیز رفتاری سے گزری اور پانی نجمہ کے صاف ستھرے کپڑوں پر چھلک گیا۔ نجمہ حیران ہو کر دیکھتی رہی۔ وہ نوجوان رفیق اترا، لیکن معافی مانگنے کی بجائے غصے سے بول پڑا، اندھی ہو، نہیں دیکھ سکتی؟ پانی سے میرے کپڑوں پر بھی دھبا لگا تو نقصان کی رقم تمہارے کل کے برابر ہے۔ نجمہ نے نرم لہجے میں کہا، یہ حادثہ آپ کی تیز رفتاری کی وجہ سے ہوا ہے۔ رفیق کا غرور اور بڑھ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور نجمہ کی طرف پھینکے۔ یہ رکھ لو، نئے کپڑے خرید لو اور آئندہ میرے راستے سے دور رہو۔ نجمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ پیسوں کی طرف دیکھے بغیر بولی، اللہ آپ کو ہدایت دے اور دعا ہے کہ کبھی آپ اس مقام پر نہ آئیں جہاں آپ کو کسی کمزور کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ رفیق نے اسی لمحے اس کی بات کو محض الفاظ سمجھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نجمہ کے الفاظ ایک پیشن گوئی تھے۔ کچھ دن بعد رفیق کے والد بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے خون میں ایک نایاب مرض ہے۔
جو صرف ایک محسوس خون کے عطیہ دہندہ سے ہی ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ قصبے کے لوگ بہت پریشان ہوئے اور آخر کار کسی نے بتایا کہ اس محسوس خون کا عطیہ صرف نجمہ ہی دے سکتی ہے۔ رفیق کو پہلی بار احساس ہوا کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ وہ نجمہ کے گھر پہنچا اور پہلی بار عاجزی سے اس سے مدد مانگی۔ نجمہ نے رفیق کے غم و ندامت کو دیکھا اور بغیر کسی بدلے کے دل سے کہا، میں آپ کی مدد کروں گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے والد کی صحت یابی تک ہر روز نماز پڑھو۔ رفیق نے دل سے مانا کہ سب سے بڑی دولت عزت، ایمان اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ وہ نجمہ کی ہدایت کے ساتھ نماز پڑھنے لگا اور والدہ کی جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ رفیق نے غرور چھوڑ دیا اور نیک اعمال شروع کر دیے۔ اور دوسروں کی مدد کرنے لگا، مسکینوں کی کفالت کی اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ اس نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی تعلق نجمہ کے ساتھ جوڑے۔ رفیق نے نجمہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے بھی یہ ٹھان لیا کہ شادی میں صرف محبت اور ایمان کو معیار بنایا جائے، دنیاوی دولت یا دکھاوے کو نہیں۔ ان کی شادی میں دونوں نے سب سے پہلے یہ عہد کیا کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے اور کبھی غرور یا تکبر کو دل میں جگہ نہ دیں گے۔ رفیق اور نجمہ کی زندگی نہ صرف محبت اور اعتماد کی مثال بنی، بلکہ قصبے کے لوگوں کے لیے بھی نصیحت بن گئی کہ سچا ایمان اور عاجزی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔